الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 سے 23 تک پڑھا گیا ہے۔ ان آیات سے پہلے جو ذکر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے والے نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، اللہ نے اس کے 2 جوابات دیے۔ پہلا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو رسول اللہ پر جو زبانیں کھلتی ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ابھی دیکھا نہیں ہے، اس وجہ سے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں اللہ کے نبی کے متعلق۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی اللہ کے نبی کے متعلق کہ دیکھو نبوت کا دینا یہ اللہ کی رحمت کا خاصہ ہے، اور اللہ مالک ہیں، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے، جس انداز سے چاہے نواز دے۔ تو اللہ نے اگر اپنے محبوب پیغمبر کو نوازا ہے تو کسی کو کیا مجال کہ وہ آپ کے متعلق کوئی جملہ کہہ سکے۔ یہ 2 جواب اللہ نے رسول اللہ پر اعتراض کرنے والوں کو دیے تھے گزشتہ آیات میں۔ آج کی آیات میں ابتدا اللہ اس بات سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہے کوئی بھی تو آپ صبر سے کام لیں، اور دیکھیں کہ گزشتہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا حالات پیش کیے، اور ہم آپ کے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند انبیاء کے حالات رکھتے ہیں۔ اس میں سے پہلا واقعہ آج کی آیات میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا رکھا کہ اے نبی آپ سبق لیجئے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے۔ حضرت داؤد کی اللہ نے یہاں آیت میں 2 صفت ذکر کی ہیں۔ ایک تو فرمایا ذل عید، ذل عید کا ترجمہ ہے ہاتھوں والے۔ ہاتھوں والے تو سب ہوتے ہیں، مراد ہے قوت والے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد بڑی قوت کے مالک تھے۔ اب یہاں قوت سے مراد کون سی طاقت ہے؟ تو بہت سی طاقتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جسمانی طاقت، حضرت داؤد بڑے ڈیل ڈول کے اور طاقتور آدمی تھے، اور ایسے طاقتور آدمی تھے کہ اس کا مظاہرہ آپ نے جالوت بادشاہ سے جنگ کے موقع پر کیا۔ یہ یہاں طاقت سے مراد فوجی طاقت اور سیاسی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے مشرک قوموں کو ہرا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی، یا طاقت سے مراد جو اللہ نے فرمایا ہے اخلاق کی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے
حضرت داؤد کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچ حکومت کے بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی اور حلال روزی سے اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اور طاقت سے مراد عبادت کی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر طاقت بھی اتنی تھی کہ آپ عبادت انتہا کی کیا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کو حضرت داؤد کے ہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کو ان کی نماز اس وجہ سے پسند تھی کہ 1/3 رات وہ اللہ کی عبادت یعنی نماز میں مشغول رہتے تھے، آدھی رات سوتے تھے، پھر 1/3 رات عبادت کرتے تھے، پھر رات کے آخر حصے میں آپ آرام کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، تھوڑی دیر سونا، پھر عبادت کرنا، اٹھنا، پھر نماز پڑھنا، اس میں بدن کو تھکن ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر جتنا مجاہدہ کیا جائے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی عبادت وہی کر سکتا ہے جو طاقت و قوت کا مالک ہو۔ اسی طرح ان کے روزے اللہ کو اس وجہ سے بہت پسند تھے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن افطار فرماتے، نہ تو لگ کر روزہ رکھتے، کیونکہ اگر آدمی چند دن لگاتار روزے رکھنے لگے تو عادت بن جاتی ہے، اور جب عادت بن جائے تو اس کے اندر نفس کو بھاری نہیں لگتا۔ ہاں، 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت داؤد یہ فرمایا کرتے تھے، روزے اس طرح رکھا کرتے تھے، اور اس میں اللہ کو یہ بات اس وجہ سے بھی پسند آئی کہ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار، تو اس میں گھر والوں کے بھی حقوق آدمی ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ عبادت بڑی پسند آئی، اللہ نے اس وجہ سے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا بڑی طاقت و قوت کے مالک تھے۔ اور دوسری صفت اللہ نے حضرت داؤد کی آیت میں یہ بیان فرمائی، انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی طاقت کے بھی مالک، ہمت کے بھی مالک، سلطنت کے بھی مالک، اس کے باوجود اللہ کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک نعمت اللہ نے ان کو یہ دی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے صبح و شام تو لہجہ بڑا اچھا تھا، آواز بڑی بلند تھی، اور جب پڑھتے تھے تو انسان روایات میں آتا ہے کہ پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، اور لگتا تھا کہ آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کے ارد گرد تمام رہنے والے اور بسنے والوں کو بھی حکم دے دیا کہ داؤد کے ساتھ تلاوت کرو۔ لکھا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگ جایا کرتے تھے، چرند اور پرند رک جایا کرتے تھے، اور حضرت داؤد کے ساتھ ان کی آواز میں لے میں لے ملا کر، لہجے میں لہجہ ملا کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی اگر قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کو لحن داؤدی ملا ہے، گویا کہ حضرت داؤد کا طرز یہ ایک مثال بن گیا۔ دوسری نعمت اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی کہ بڑی وسیع اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ لکھا ہے کہ شام، عراق، فلسطین اور اردن کا مشرقی حصہ اور حجاز کا ایک حصہ ان کی حکومت کے اندر شامل تھا۔ اور تیسری نعمت اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی کہ نبوت دی تھی۔ نبوت کا ملنا بھی بڑا اہم اللہ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور نعمت ان کو یہ حاصل تھی کہ وہ لوگوں کے جو فیصلے فرمایا کرتے تھے انتہائی درست، اور اللہ نے ان کو اس میں مہارت دی تھی کہ کیسی بھی پیچیدہ بات ہو اگر حضرت داؤد کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو وہ انتہائی بہترین فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا، حضرت داؤد کا۔ لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے اپنے اوقات کو متعین کر رکھا تھا۔
ایک دن وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماتے، دربار لگاتے، لوگ ان سے اپنے معاملات حل کراتے، ایک دن وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا پسند کرتے، اور ایک دن خالص اللہ کی عبادت کرتے۔ اس دن نہ گھر والوں سے تعلق، نہ حکومت کا کوئی فیصلہ کرنا، خالص عبادت کرنا۔ ایک دن انہوں نے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کی تسبیح کے لیے اپنے اوقات کو کس انداز سے مرتب کر رکھا ہے۔ اللہ نے امتحان میں، آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش کیا تھی؟ کہ وہ ایک دن رات میں عبادت کر رہے تھے، جو عبادت کا دن تھا، اچانک دو آدمی ان کے پاس دروازے کے راستے کے بغیر دیوار سے کود کر آ گئے۔ حضرت داؤد کو ذرا شبہ یہ ہوا کہ اتنی مجال کہ بادشاہ ہیں، ساتھ میں عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ آج عبادت کے دن وہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، اور پھر دربانوں نے روکا کیوں نہیں، وہ اچانک کیوں آئے، دو کیوں آئے؟ اس طرح کے نہ جانے کتنے سوالات ذہن میں آئے، اور پھر پوچھا کہ ایک بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا ڈرو مت۔ سب سے پہلی بات، اتنے بڑے طاقتور آدمی سے یہ کہنا کہ تم ڈر رہے ہو، یہ بھی بڑی بے تکی بات ہے۔ آنے والوں نے کہا کہ ڈرو مت۔ پھر کہا کہ ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ ایک تو فیصلہ، وہ بھی رات میں، اور وہ بھی اچانک، اور عبادت کے دن میں، بے تکی بات۔ اور تیسری بات آنے والوں نے یہ کہی کہ آپ انصاف سے فیصلہ کریے گا۔ ارے نبی تو انصاف سے فیصلہ کرتا ہی ہے، نبی کون سا غیر انصاف سے فیصلہ؟ گویا کہ رات میں اچانک بے تکی باتیں آنے والوں نے کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو بھگا دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہایت ٹھنڈے دل سے ان کی بات سنی، فیصلہ فرمایا۔ اس واقعے سے حضرات مفسرین نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ جس کو اللہ نے رتبہ دیا ہو، جس کو اللہ نے منصب دیا ہو، جس کو اللہ نے عام مخلوقات کی ضروریات کے لیے بنایا ہو، اس کو چاہیے کہ جب کوئی ضرورت مند آئے اور بے قاعدگی کا مظاہرہ کرے، غلطی کرے، تو جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لے، اس لیے کہ بڑے مرتبے، بڑے منصب والے لوگوں کا دل بھی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ قرآنی ہدایات اور اسلامی اخلاق یہی سکھلاتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے لوگوں کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لہذا اگر کوئی بے وقت آئے تو انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو لعنت ملامت نہیں کرتے، بلکہ اس کی بات کو سنتے ہیں اور پھر فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں اس واقعے کو، وہ آنے والوں کی بات کیا تھی، کیا فیصلہ کیا حضرت داؤد نے، اور پھر ان کے لیے کیا امتحان تھا، وہ تمام باتیں اللہ نے اگلی آیات میں بیان کی ہیں کہ آنے والوں نے کیا فیصلہ لے کر آئے، کیا مقدمہ تھا، حضرت داؤد کا فیصلہ کیا تھا، کیا تنبیہ تھی، وہ تمام باتیں اگلی آیات میں۔ آج کی آیت میں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی رعایا کے بے تکے آنے پر، اپنی رعایا کے بے تکے موقع پر فیصلہ کروانے پر کتنے نہایت ٹھنڈے دل سے ان کی بات کو سنا، برداشت کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت کے متعلق اسی طرح صبر و تحمل سے کام لیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور آپ کے واسطے سے ہر امتی کو خطاب کیا کہ دیکھو، دین کے کام کرنے والوں کے لیے مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ترکی بترکی جواب نہیں دیا جائے گا، صبر و تحمل کے ساتھ خیر کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج ترجمے میں پیش ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه
اواب، اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں یعنی کفار مکہ، اس پر صبر کرو۔ کس طرح کا صبر کرو؟ جس طرح حضرت داؤد نے کیا تھا، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے۔ اللہ نے جس کو طاقتور کہا تو یقیناً وہ طاقتور ہوں گے۔ وہ بڑے طاقتور تھے، بے شک وہ اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج نکلتے وقت حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرے، یعنی اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد جب زبور کی تلاوت کریں یا تسبیح کریں تو تم ان کے ساتھ کیا کرو۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا تھا، یہ سب ان کے ساتھ یعنی داؤد کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، حضرت داؤد پر اللہ کی کیا نعمتیں تھیں اس کا بیان چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، یعنی بڑی پرامن ان کی سلطنت تھی، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آج جو لوگ خطبہ دینے کے بعد اما بعد کہتے ہیں، یہ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد جب گفتگو کرتے تھے تو پہلے اما بعد کہتے تھے، اس کے بعد گفتگو کرتے تھے۔ تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا، گویا کہ جن لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تمہیں اے نبی، اے لوگو، ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے۔ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، جب وہ یعنی دیوار پھاند کر آنے والے لوگ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے۔ گھبرانے کی بات یہ تھی کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لوگوں کو معلوم ہے دروازے سے نہیں آئے اور دیوار کود کر آئے تو کیا وجہ ہے، نہ جانے کیا کیا سوالات۔ تو حضرت داؤد ذرا گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا یعنی آنے والوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے گا اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔